اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ میرا آج کا موضوع ہے، پاکستان ایک نئی ترقی یافتہ دنیا میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے بچے جو پردیس میں ہیں، جو بے روزگار پھر رہے ہیں، جو مایوس مارے پھر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، مکمل دیکھا کریں، غور سے سنا کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹس میں مجھے بتایا بھی کریں، کچھ معلومات بھی دیا کریں، کوئی غلطیاں ہوں تو ان کی نشاندہی بھی کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ پہلے لائک، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا، پہلے ویڈیو کو دیکھا جائے، پھر لائک کیا جائے، پھر سبسکرائب کیا جائے، پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا جائے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، اللہ نے کتنی بڑی کرم نوازی کی ہے ہم سب کے اوپر، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر، کہ جس طریقے سے اس ملک کو تباہ کرنے کا عالمی طاقتوں کا مشن تھا، اور جس طریقے سے پوری پی ٹی آئی کو لانچ کر کے پاکستان میں بھیجا گیا تھا، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں، عام کتابوں کی دکانوں سے مل جاتی ہے، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی عمران نیازی کو لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار نے تو کھل کے بتا دیا تھا، حکیم سعید کی یا ڈاکٹر اسرار کی کوئی عمران نیازی سے دشمنی تو نہیں تھی، اور حکیم سعید کا تو پیچھے کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، اس نے تو اپنے تمام فیکٹریاں، کارخانے، تمام جائیداد، یونیورسٹیاں، اسکول، سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ اب ملک نے کیسے کروٹ لی ہے، کیسی اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک سپہ سالار صحیح ہو نا، تو آگے سارا کے سارا نظام صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے طاقتور ہمیشہ سپہ سالار ہی ہوتا ہے۔ اور اب اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ اب اللہ نے ہمیں ایک سچا سید حافظ قرآن سپہ سالار دیا ہے۔ تو یہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، سید حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو ان کے نیک ارادوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور پاکستانی عوام کو عقل دے کے ان کا ساتھ دیں۔ اور انشاءاللہ اب آگے عدلیہ میں بھی اسی طرح صفائی ہونے والی ہے، جیسے آرمی میں ہوئی ہے نا، ایسے ہی عدلیہ میں بھی ہونے والی ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ نے ایک کرم نوازی کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایماندار چیف جسٹس آ رہے ہیں، جن کے والد پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ شامل تھے، اور قائد اعظم کے سینئر ساتھیوں میں سے تھے۔ اب وہ سپریم کورٹ کا جج بن رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر جب وزیر اعظم انشاءاللہ نواز شریف بنے گا، تو اس سے بھی ملک بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹ اب تک کمپلیٹ ہوئے ہیں نا، سب نواز شریف نے ہی کروائے ہیں، اسی کے دور میں ہی ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ کے کرم نوازی سے، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ملک پھر سے ترقی کی طرف نکل گیا ہے۔ نئی ریل گاڑیاں آ گئی ہیں، اور نئی پٹریاں بچھنا شروع ہو گئی ہیں، M1 سے سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کام،
انشاءاللہ یہ 4 سالوں میں کمپلیٹ ہوگا۔ پہلے 4 سالوں میں کمپلیٹ ہو جانا تھا، لیکن وہ خان صاحب کی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے 4 سال سی پیک کو روکے رکھا، اور اب دوبارہ سی پیک پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اب اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ اچھا دیکھیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ مجھے تو سب سے پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ میں سب سے سینئر صحافی ہوں راولپنڈی اسلام آباد کا، 75 سال عمر ہے، تو مجھے تو اپنے ذرائع سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو مجھے تو پتہ تھا یہ سابقہ سپیکر جو تھا گورنمنٹ کا، وہ دیکھیں آپ نے ادھر جنوبی پنجاب میں آپ نے زمینوں پہ کن کن کاموں میں کن وارداتوں میں مصروف تھا، وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں، خان صاحب خود بے نقاب ہو رہے ہیں، جو کل تک دوسروں کو چور 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 ڈاکو ڈاکو کہتے تھے، ان کی چوریاں، ان کے اپنے ڈاکے خود کھل کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پیرنی اور فرا گوگی کھل کے سامنے آ گئی ہیں، ان کے کارنامے سارے کے سارے سامنے آ گئے ہیں۔ اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی، وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا اس ملک کے اوپر کرم ہے، رحم ہے، اور اللہ کے مدد ہے اس ملک کے اوپر، اللہ کی مہربانی ہے۔ 22 کروڑ عوام کے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ یہ ملک پھر سے ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں جب سی پیک بن جائے گا، ملک میں ایک دن کی آمدنی کتنی ہوگی، جتنی کہ 1 سال کے، یہ ٹیکس کی صورت میں بات کر رہا ہوں، ایک دن میں اتنی انکم آئے گی جتنی پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے، اور ہر آدمی، ہر پاکستانی انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ اتنی انڈسٹری روس اور چائنا پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، اتنے کارخانے فیکٹریاں لگ رہے ہیں نا، وہاں سے شفٹ ہوں گے، یہاں پہ چائنا سے شفٹ ہوں گے، روس سے شفٹ ہوں گے، تو یہاں پہ ڈھونڈنے سے بھی مزدور یا مستری کوئی نہیں مل سکے گا، مزدور نہیں مل سکے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ملک پھر تیزی سے ترقی کرے گا، عوام خوشحال ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ابھی بھی عالمی طاقتیں لگاتار زور لگا رہی ہیں، پوری طرح زور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح سی پیک کو روکا جائے۔ تو پاکستانی عوام آنکھیں کھول کے رکھیں، سی پیک کی مخالفت کرنے والوں کے منہ توڑ دیں، ان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ جو سی پیک کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ انشاءاللہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی چور تھے نا، یہ سب خود بخود گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تیزی سے بہتری کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں، اور اللہ کرم کرے گا اس ملک کے اوپر اور ہم سب کے اوپر، اور اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی کرم نوازی سے یہ ملک ترقی کرے گا۔ عوام کو شعور ہونا پڑے گا، عوام کو جاہلانہ تقریروں اور جھوٹ فراڈ میں سے نکلنا پڑے گا۔ یوتھیوں کو چھوڑ دیں ان کے رحم پہ، ان کے حال پہ، وہ تو ان کو مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا بالکل 100% ٹھیک کہا ہے، وہ اس نے پورے ثبوت بھی دیے ہیں۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ان سے دور رہیں، ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نئی نسل کو عقل دے، ان کو نماز کی طرف مائل کرے، انہیں قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اس ملک کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے، خاص رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ موٹر وے M6 کے اوپر کام M8 کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، جو کہ سکھر سے کراچی تک جانی تھی۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا 4 سالوں میں انہوں نے نہیں بنایا، نہ کوئی فیکٹری لگی، نہ کوئی کارخانہ لگا، تو پھر اتنا پاکستان کے 75 سال 73 سال کے قرضے، 72 سال کے قرضے 3-4 سالوں میں ڈبل ہو گئے ہیں، 75 سالوں میں۔
75 سال کے میں یہ اب 75 سال ہو گئے ہیں، اب ڈبل ہو گئے ہیں وہ قرضے۔ وہ پیسہ کہاں گیا؟ نہ کوئی فیکٹری لگی، نہ کوئی کارخانہ لگا، نہ کوئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی اسکول بنا۔ کے پی کے میں 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ کے پی کے اس وقت بالکل دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پہ یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ اس ماہ کا سرکاری ملازمین کو سیلریاں دینے کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ 2 مرتبہ شہباز شریف اس اسمبلی کو، اس گورنمنٹ کو صوبے کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اوور ڈرافٹ دے چکا ہے، لیکن اب وہ کتنا دے؟ آگے لوٹ مار اس طرح مچی ہوئی ہے کہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں آگے، وہ اس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں کہ صوبہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہاں اسپتالوں میں مریضوں کے لیے دوائی نہیں ہے۔ جو کارڈ خان صاحب بڑے شوقیہ، وہ بے نظیر کا کارڈ، نواز شریف کا کارڈ جو تھا نا، ہیلتھ کارڈ، اس کو بڑے شوق سے دکھاتے تھے، ہم نے اتنے لاکھ روپے کا کارڈ جاری کر دیا ہے ہیلتھ کارڈ۔ اس کا بھی کے پی کے میں پابندی لگ گئی ہے، اس پہ کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کارڈ میں بھی پیسے نہیں ہیں، اسپتالوں میں پیسے نہیں ہیں، اسکولوں میں سیلریاں دینے کے لیے چار پانچ ماہ سے اساتذہ کو سیلریاں نہیں مل سکی ہیں، اور اسی طرح جو سرکاری ملازم ہیں ان کو سیلریاں نہیں مل سکی ہیں۔ کوئی ترقیاتی کام کوئی ایک ہوا ہو تو مجھے بتائیں، کہ نہ کوئی کام ہو سکا ہے، نہ کچھ ہو سکا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جی آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ جو ملک کے خلاف جائے گا، ہمارے ملک کو تباہ کرے گا، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیں میں تو ویسے بھی بونس پہ ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے آگے نئی نسل ہے جو انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کریں اور اس پارٹی کا انتخاب کریں، اس پارٹی کو منتخب کریں۔ آفرین ہے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ، انہوں نے اس مرتبہ کشمیر سے پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا۔ انشاءاللہ پورے ملک سے اس پارٹی کا صفایا ہو جائے گا۔ اس کو ووٹ وغیرہ کوئی نہیں ملے تھے، اس کو سب باجوہ صاحب کی کمپنی نے لانچ کیا تھا، تو وہ ان کے ساتھ ہی یہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ پارٹی بھی انشاءاللہ دنیا سے ایسے نیست و نابود ہوگی جیسے مکہ سے کفار کا صفایا ہوا تھا، ایسے ہی پاکستان سے اس پارٹی کا صفایا ہو جائے گا۔ جو پی ٹی آئی میں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ ہمارے سپہ سالار کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی دے۔ ہمارے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اللہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اب کسی پہ کیا اعتبار کیا جائے؟ دیکھیں بار بار نواز شریف، شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ مفتہ اسماعیل ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ باجوہ صاحب کا بندہ ہے۔ اس نے بھی ملک تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سب سے زیادہ ابھی وہ پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے میں امریکہ فرار ہوا ہے 12 بیگ لے کے، اس میں سے 2 بیگوں میں اس کا سامان تھا، 10 بیگ ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ ملک کا ہی سرمایہ تھا نا وہ۔ جب کہ وزیر خزانہ خود لوٹ مار میں مصروف ہوگا، وہ اس پہ کیس ابھی شروع ہو گیا ہے، انکوائری لگا دی ہے، شہباز شریف نے بچ نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ گھسیٹ کے اس کو واپس لایا جائے گا، اور اس سے پوری تحقیق کی جائے گی کہ انڈیا سے کیسے چارٹرڈ طیارہ لایا گیا، اور کس طریقے سے وہ اس میں 2 انڈین تھے، 2 امریکن تھے، اور خود وہ فیملی سمیت یہاں سے فرار ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اندر کی بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ پہلے دن سے ہی شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی میں ضرور گھسا ہوا تھا، لیکن یہ اس کو بنانے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، یہ اوپر سے اس کے آرڈر آئے تھے اس کو لگایا جائے۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کی حفاظت فرمائے، ہماری نیوی کی حفاظت فرمائے، ہماری ایئر فورس کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ ہیرو ہیں جو کہ یہ رات کو جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں۔ ہماری
سب افواج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت۔